عائشہ، یہ نام تو اس نے 4 سالوں میں پہلی بار سنا تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی کیونکہ اسے یہاں سب میڈم جھرنا کے نام سے جانتے تھے۔ اس کا دروازے کی طرف نام سے پکارنے والے کو دیکھا تو جیسے پتھر کی ہو گئی۔ وہی تو تھا اس کی عزت کا قاتل، اس کی محبت کا قاتل، اور اگلے ہی لمحے وہ اس کا ایک گریبان پکڑے اپنے گزرے ہوئے اذیتوں کا حساب مانگ رہی تھی۔ عائشہ خوبصورت دل اور خوبصورت آواز کی مالک تھی، گھر بھر کی لاڈلی۔ آخر کیوں نہ ہوتی؟ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن جو تھی، گھرانہ خاصا مذہبی تھا، والد اور بھائی نماز روزہ کے پابند تھے۔ نہ جانے کیوں ایک روز ایک بھائی کی کالج میں کسی غیر مسلم کلاس فیلو کے ساتھ ہاتھا پائی ہو گئی۔ اس حد تک بڑھی کہ سامنے والا فریق ہسپتال تک جا پہنچا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ عائشہ کے بھائی کو جیل کی ہوا کھانی پڑی، پھر عزت ناموس کی آڑ میں باعزت بری کر دیا گیا۔ کچا ذہن ہونے کے باعث عائشہ کسی معاملے کی نزاکت کو نہیں جانتی تھی، بس گھر سے کالج اور کالج سے گھر، یہی اس کی روٹین تھی۔ پھر ایک دن کسی لڑکے کی اس کے نمبر پر کال آئی، پھر تو جیسے روٹین ہی بن گئی۔ عائشہ کے لاکھ اگنور کرنے کے باوجود مستقل مزاجی سے وہ فون کرتا، اس کو کالج سے گھر تک پیچھا کرتا، گھر کے باہر کھڑا رہتا۔ بقول اس کے وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس کے جوان بھائی کی موت ہو چکی تھی، ماں کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ عائشہ اس کے حالات جان کر اس سے ہمدردی اور کب اس سے محبت کرنے لگ گئی، اس سے خبر ہی نہ ہوئی۔ بس ایک مسئلہ تھا تو وہ عیسائی تھا، مگر اس نے عائشہ کی خاطر مذہب تبدیل کرنے کا بھی وعدہ کیا اور جوزف سے یوسف بن گیا۔ ثبوت کے طور پر عائشہ کو یوسف کے نام کا شناختی کارڈ بھی دکھایا، چونکہ عائشہ کو اپنے باپ اور بھائیوں کا علم تھا کہ وہ کبھی بھی اس کی شادی یوسف سے نہیں کریں گے، تو مجبور اس نے ایک دن انتہائی قدم اٹھا لیا۔ رات کی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر وہ صرف کپڑوں کا بیگ ساتھ لیے یوسف کے بتائے ہوئے ہوٹل کے پتے پر چل پڑی۔ ساری رات اس کا انتظار کیا، مگر یوسف نہیں پہنچا۔ صبح ایک بیٹے ایک لیٹر دے کر چلا گیا جس پہ درج تھا، آئی ایم سوری عائشہ، میں نے تم سے اور تمہارے خاندان سے صرف اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینا تھا۔ میں آج بھی جوزف ہی ہوں، میری ماں پہلے ہی ملک چھوڑ کر چلی گئی ہے اور میں بدلے کی آگ میں تھا جو کہ آج پورا ہو گیا۔ میں ہمیشہ کے لیے ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ صبح تک کمرے کا کرایہ دیا ہوا تھا، لہٰذا اب تم واپس اپنے گھر چلی جاؤ۔ لیٹر اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا، ایک پہاڑ جو اس کے سر پہ ٹوٹا۔ اتنا بڑا دھوکہ! اس نے ہوٹل کے فون سے اپنے گھر کے نمبر پر کال کی، پتہ نہیں کس نے ریسیو کی تھی۔ ایک آواز جو اس کو آئی، شاہ صاحب کو اچانک اٹیک ہوا تھا رات کو اور شام تک ان کا نماز جنازہ ہے۔ فون اس کے ہاتھوں سے گر گیا۔ پیچھے کے سب راستے تو وہ خود بند کر کے نکلی تھی۔ کچھ دیر صدمے میں رہنے کے بعد آخر اس کو کمرہ چھوڑنا تھا۔ گھر سے نکلتے ہوئے 1 روپیہ بھی ساتھ نہیں لیا تھا اور نہ ہی موبائل۔ یوسف کی محبت میں اندھی ہو کر خالی ہاتھ ہی نکلی تھی، اور اس کو کیا پتا تھا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے خالی ہاتھ ہی رہ جائے گی۔ سارا دن بھٹکنے کے بعد آخر اس کی ملاقات میڈم ارم سے ہوئی۔ اس نے عائشہ کو پناہ دی۔ وہ جہاندیدہ عورت تھی، جان گئی تھی کہ بھاگی ہوئی ہے، کوئی آسرا نہیں ہے۔ عائشہ اس کے ساتھ چل پڑی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس نے اس کو پناہ دی ہے وہ لڑکیوں کی عزتوں کا بیوپار کرتی ہے۔ عائشہ کو یہ کبھی منظور نہ تھا۔ ان کی لاکھ کوششوں، ڈانٹ مار کے بعد بھی عائشہ راضی نہیں ہوئی۔ حد تو تب ہوئی جب ایک کلائنٹ کے سامنے جنونی حالت میں عائشہ نے کانچ کا لیمپ اٹھا کر اپنے ہی منہ پر دے مارا اور چلانے لگی کہ اس حسن کی خاطر گھناؤنا کام کرواؤ گے؟ لو، جب یہی نہیں رہے گا تو پھر پاس آؤ میرے۔ اور ایک خون کا فوارہ اس کی ٹھوڑی سے پھوٹ پڑا۔ سب لوگ خوف زدہ ہوئے۔ اس کو ہسپتال پہنچایا گیا، علاج کروایا گیا۔ چونکہ اب وہ خوبصورت نہ رہی تھی تو میڈم کے کلائنٹ نے اس کو مشورہ دیا کہ عائشہ کو گائیکی کی لائن میں لایا جائے، کیونکہ وہ خوبصورت آواز کی مالک تھی اور انہیں اس طرح سے اچھا فائدہ پہنچا سکتی تھی۔ تب سے لے کر اب تک وہ میڈم جھرنا کے نام سے جانی جانے لگی۔ دوسری طرف یوسف جو ابھی تک جوزف ہی تھا، ایئرپورٹ کے راستے پر تھا۔ بھائی کا بدلہ تو لے لیا، مگر یہ کیا؟ دل کو پھر بھی سکون نہ تھا۔ بار بار عائشہ کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں میں آتا، اس کا اعتبار، محبت، یقین توڑ کر ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اسی کشمکش میں اس کی گاڑی درخت میں جا لگا۔ جب آنکھ کھلی تو ہسپتال میں تھا، اچھی خاصی چوٹیں آ چکی تھیں۔ ڈاکٹر فاروقی نے اس کے پورے جسم کی مرہم پٹی کی، چونکہ کوئی وارث نہ تھا
تو ڈاکٹر کے پاس ہی رہنے لگا۔ ڈاکٹر اچھے انسان تھے، دنیا کو جانتے تھے، وہ اس کی شناختی کارڈ کی اصلیت کو جان گئے۔ جوزف نے بھی سب کچھ انہیں صحیح بتا دیا اور اپنے کیے پر پشیمان تھا۔ بہت رویا، غائبانہ روز عائشہ سے معافی مانگتا، ڈھونڈتا رہا۔ سچ مچ جوزف سے یوسف بن گیا، بوتیک کا افتتاح کیا۔ یوں تو میڈم جھنا اس کی کافی عرصے سے کلائنٹ تھی، مگر کبھی ہی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ ایک دن اس کا ورکر بوتیک پر نہیں آیا، تاہم کپڑوں کی ڈیلیوری ضروری تھی، تو وہ خود ہی میڈم جھنا کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ جب سے مسلمان ہوا تھا گانے سننے چھوڑ دیے تھے، لیکن یہاں پر موسیقی کا ٹائم تھا۔ جیسے ہی گانا شروع ہوا تو آواز نے اس کو جیسے ماضی میں پہنچا دیا۔ یہ آواز، اور آواز کے تعاقب میں اس کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ عائشہ کو دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ سماجت، معافی تلافیوں کے بعد اور ڈاکٹر فاروقی کی دخل اندازی کے بعد عائشہ مان گئی۔ اب عائشہ ڈاکٹر فاروقی کے کلینک پر نرس کے فرائض انجام دے رہی ہے۔ ان کے 2 بچے ہیں۔ یوسف ہر لمحہ، ہر لحظہ اس سے معافی مانگتا ہے اور اس کے چہرے کے داغ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، جو صرف اور صرف اس کے دھوکے سے عائشہ کو ملا تھا۔